قطعیں اٹھائیں آپ نے اور اس پر استقامت کا مظاہرہ فرمایا، لیکن اب اس پر وحی کا نزول ہوتا ہے اور سلام پیش کیے جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل امین میرے پاس آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا رب جو ہے وہ خدیجہ کو سلام کہتا ہے، سلام کہیے خدیجہ کو اس کے رب کی طرف سے۔ اور ایسا منزلم اعلیٰ حضرت فرماتے منزلم من قصب لا نصب، ایسی منزل کی بشارت دے دیجئے، شعر میں بھی وہ حدیث پاک کو لائیں کہ جس کے اندر کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں، ٹھیک ہے۔ تو سچے موتیوں کا وہ محل جو ہے اس کی بشارت آپ کو عطا فرمائی گئی۔ اس دنیا میں جن لوگوں کو جنتی فرمایا گیا وہ صرف صحابہ کرام جن کے اسماء گرامی عشرہ مبشرین میں لیے تو وہی نہیں ہے، اور بھی ہیں، اور ان میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا یہ مقام ہے کہ جن کو اولین بشارت جنت کی اور جنت میں اعلیٰ ترین محل جو ہے سچے موتیوں کا، اس کی بشارت آپ کو عطا فرمائی گئی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حیات مبارکہ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جب وصال مبارک ہوا ہے تو اس کے بعد ہجرت کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی شادیاں کی ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، صحیح احادیث میں سیاستہ میں موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب ان کا ذکر کرتے تو آپ دیدہ ہو جاتے۔ اور میں نے ایک آدھ دفعہ یہ بھی عرض کیا یا رسول اللہ وہ بوڑھی عورت تھی، بزرگ تھی جب ان کی شادی ہوئی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی عورتیں اس سے آپ کا نکاح کرائے، مطلب آپ کا یہ تھا کہ جو کنواری ہیں عمر میں چھوٹی ہیں تو ان سے آپ کا نکاح، تو آپ اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بہتر عورتیں مجھے نہیں عطا فرمائیں، خدیجہ سب سے بہتر تھی۔ کیوں کہ خدیجہ جو ہے وہ تو جائے پناہ تھی کہ اس نے جو کچھ میری خدمت کی، دین اسلام کی خدمت کی، اور جس طرح غلاموں کو مسکینوں کو جس طرح اس نے سنبھالا اور دین اسلام کے لیے وہ ایک جائے امان بنی، تو خدیجہ کے بارے میں اس طرح کی بات میں سننا پسند نہیں کرتا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے رشک آتا حضرت خدیجہ الکبریٰ پر کہ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے ان کو کتنے بڑے مقام عطا فرمائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کوئی بات جو ہے کسی طرح سے بھی سننا بھی برداشت نہیں کرتے۔ تو حالانکہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کا دل بھی اللہ تعالیٰ نے کینہ سے پاک فرمایا ہے، مگر یہ ایک بتقاضۂ بشریت بات آتی ہے تو اس سے بھی ہمیں عظمت معلوم ہوئی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ اور پھر آپ کی بطن اقدس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جلیل القدر ہستیاں، وہ اولاد حضرت سیدہ زینب جن کو کہ بہتر بیٹی آپ نے فرمایا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ یہ چاروں کی چاروں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اتنی اعلیٰ تربیت فرمائی ان کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت زینب 10 سال کی تھی، حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت سرکار 5 سال کی تھی اس وقت جب نبی پاک نے اعلان نبوت فرمایا۔ تو حضرت سیدہ زینب سے با اختلاف روایت لیکن مشہور روایت کے مطابق حضرت رقیہ چھوٹی تھی اور حضرت ام کلثوم ان سے چھوٹی تھی، حضرت خاتون جنت سب سے چھوٹی بہن تھی، لیکن چاروں کی چاروں جس دن حضرت خدیجہ الکبریٰ نے دعوت دین کو قبول کیا چاروں بیٹیاں اسی وقت کلمہ پڑھا، انہوں نے بھی چاروں نے اس عمر میں بھی اپنی ماں کی تربیت کا یہ اثر تھا کہ اسی وقت کلمہ مبارک پڑھا۔ حکمی لحاظ سے کہ اگر یہ کہیں کہ داخل اسلام ہونا تو یہ یعنی ان کو تو ابھی جب بالغہ نہیں تھی تو مطلب ان پر تو کفر کا کوئی تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا، اسی وقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی ماں کے ساتھ کلمہ شریف پڑھا اور نبی کریم علیہ السلام کی تصدیق سے سینے پر نور دل پر نور کر لیے۔ اور پھر دیکھیے آپ کی تربیت کا یہ اعلیٰ ترین مقام ہے کہ جب شیب ابی طالب میں نبی کریم علیہ السلام معصور ہیں اور اس وقت آپ کے بظاہر بس میں یہ نہیں کہ وہ ضروریات جو ہے ہم پہنچائی جا سکیں، اس میں کبھی بھوک کبھی پیاس کبھی مختلف مراحل پیش آتے تھے، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بیٹیوں کی تربیت اس انداز سے فرمائی کہ ان کو یہ فرماتی تھی کہ بھوک پیاس کا اثر کبھی اپنے ابا جان کے سامنے ظاہر نہ ہونے دینا تاکہ ان کی طبیعت پر اس بات کی چوٹ نہ لگے کہ میرے بچے جو ہیں وہ مشکل میں ہیں، اور یہ احساس دلاتی ان کو کہ یہ دین اسلام کا جو کام ہے یہ صرف نبی کریم علیہ السلام کا کام نہیں ہے، ہمیں اللہ نے ان کے اہل بیت ہونے کا شرف بخشا ہے، تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم دین کے کاموں میں ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے ساتھ مدد کریں۔ اور یہی سبب ہے کہ جب کبھی نبی کریم علیہ السلام اپنے اہل کی خبر گیری کے لیے
تشریف لاتے اپنی بیٹیوں کے پاس، صاحبزادیوں کے پاس، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس، تو وہ جان بوجھ کر کوشش کے ساتھ بھوک اور پیاس کی کیفیت میں بھی مسکرا دیتی تاکہ رسول اللہ خوش ہو جائیں کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اتنی عظیمت والی ہستیاں تھیں کہ اور ماں تھیں کہ جنہوں نے اس انداز سے اپنی صاحب عظیمت بیٹیوں کی تربیت فرمائی ہے۔ یوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ جو اولاد عطا فرمائی وہ آپ کی شان کے لائق ہے، جیسے قرآن کہتا ہے من آبائہم وذریاتہم واخوانہم واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم۔ لیکن اگر آپ انبیاء کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ایسی کچھ ناہموار روش جو ہے وہ انبیاء کرام کی اولادوں کی تاریخ میں آپ کو مل سکتی ہے، کہ جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، یا لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، یا نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، اور حالات ہیں۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے اس میں جو امتیاز بخشا ہے کہ جس عظیمت پر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فائز ہے، چھوٹی چھوٹی بچیاں، یعنی عمر کے لحاظ سے چھوٹی کہہ سکتے ہیں آپ، ان کو یہ عظیمت اور یہ خیال، اندازہ کیجئے کہ اس عمر میں بچیاں جو ہے وہ اپنے والدین سے خواہش کرتی ہیں، والدین سے ڈیمانڈ کرتی ہیں، وہ یہ کہہ دیتی ہیں مجھے فلاں چیز چاہیے، لیکن جن کے والد اور اللہ کے حبیب حضور رحمت للعالمین اتنی بڑی عظمتوں سے اللہ نے ان کو نوازا ہے اور اس دعوت توحید کے حامل ہیں، تو ان کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ شعور نبوت کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، اس کا وہ شعور بخشا ہے کہ وہ کوئی بچپن کا کوئی تقاضا نہیں کرتی، وہ کھیلنے کی بات نہیں کرتی، وہ ان سے کوئی ایسا تقاضا نہیں کرتی کہ ہمیں فلاں چیز لا کر دیجئے، وہ سمجھتی ہیں۔ اور کبھی کبھی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے حضرت فاطمہ چونکہ عمر میں چھوٹی تھی نا، تو یہ پوچھا کرتی کہ یہ سب لوگ جو ہے میرے ابا سے دشمنی کیوں کرتے ہیں، کیوں مارتے ہیں؟ میرے ابا میں کوئی ایسی خصلت نہیں ہے جس کے سبب کہ ان کے کوئی خلاف بولے یا ان پر کوئی حملہ کرے۔ تو آپ حدیث مبارکہ میں پڑھتے ہیں نا کہ جب آپ کے کاندھے پر کفار نے لا کر جزور وغیرہ رکھ دیا تو حضرت خاتون جنت آئیں، انہوں نے اٹھایا۔ ایک مرحلہ پر حضرت سیدہ زینب کا ذکر ہے، مسند امام احمد میں موجود ہے کہ وہ آ کر لوگوں کو بلند آواز کے ساتھ کچھ باتیں کہنے لگیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی منع فرمایا آپ کو اس طرح بولنا نہیں چاہیے۔ حضرت سیدہ زینب سے فرمایا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حالات دیکھتی تو حدیث پاکہ میں ذکر ہے، سیرت میں بھی، کہ حضرت خاتون جنت سے پوچھتی کہ حضرت خاتون جنت پوچھتی اپنی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کہ یہ جو لوگ جو اس قدر ہمارے ابا جان سے اس طرح کی حالات پیش آتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ ان کے سامنے انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے بیان کرتی، ان کو آپ بتاتی کہ ہم آل ابراہیم ہیں، آپ کے ابا جان وہ ہیں جو دعائے ابراہیم بن کر آئے ہیں، دعائے ابراہیم ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں، آپ کے خاندان کی عظمت کیا ہے اور کس دعوت کے آپ حامل ہیں، اور اس دعوت کے حاملین کے ساتھ پہلے کیا سلوک ہوا ہے کہ جانے تک گئی ہیں یقتلون النبیین بغیر حق۔ تو اندازہ فرمائیے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبوت کی دعوت کو کس انداز سے پیش کیا، اور سرکار کی اولاد پاک کی کس انداز سے تربیت فرما رہے کہ بچپن سے ہی وہ یعنی خواتین جو ہیں وہ اتنی عظیمت کے منصب پر فائز ہوئی ہیں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ مومنوں کی ماں ہیں، وہ بے مثال ہیں کہ لستن کاحد من النساء کا مصداق ہیں، وہ سابقون السابقون اولئک هم المقربون کا مصداق ہیں، وہ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی کا مصداق ہیں۔ وہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے وجہ اطمینان تھی، امت کے لیے وہ امن و امان کی کہف ہے، ایسی غار ہیں کہ جس میں امت نے، بلکہ میں کہتا ہوں اگر یوں کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ ابتدائی دور میں اسلام جو ہے ان کی پناہ میں رہا، کہ انہوں نے اس کے لیے خدمات انجام دی ہیں، دین اسلام کے لیے، بانی اسلام کے لیے، اور سابقون الاولون مسلمانوں کے لیے ان کی خدمات جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ تا قیام قیامت ہماری ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بلکہ امت مسلمہ کے لیے بلا اختلاف جنس کے کہ وہ مرد ہیں یا عورت ہیں، ان کے کارنامے تو جو ہیں وہ مردوں کے لیے بھی جس انداز سے انہوں نے سب کچھ دین اسلام کے لیے وقف کیا ہے وہ ایک مثال
کی حیثیت رکھتی ہیں اور مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہیں. اور اسی طرح آج حضرت سیدہ رقیہ یہ حضرت کال ہے، کال لے لیں پھر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی فیاض صاحب لیورپول سے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال ایک ہے کہ رمضان میں روزے میں اگر کسی کو آسما ہو تو وہ انیلے لے سکتا ہے یا کہ نہیں؟ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ آپ لے سکتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں کہ وہ نہیں استعمال کر سکتے روزے کی حالت میں. تو مہربانی کر کے آپ اس پر روشنی ڈالیں کہ روزے کی حالت میں استعمال کر سکتے ہیں یا کہ نہیں. جی بالکل ضرور انشاءاللہ. مہربانی، خدا حافظ. السلام. جزاکم اللہ. حضرت ابھی ہم نے تھوڑا سوالات کی طرف بھی آنا ہے. ہاں انشاءاللہ وقفے میں حضرت سیدہ رقیہ کے بارے میں بھی کچھ بیان کرنا ہے، جی جی لیکن آپ سوالات کا سلسلہ شروع کریں. جی تو یہ حضرت پہلے